بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ أيحسب أن لم يره أحد، انسان کا رویہ اور اس کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، یعنی وہ ظاہراً چیزوں کو دکھاوے کے لیے انہیں خوبصورت بنانا چاہتا ہے، حقیقتاً نیکی یا رضائے الہی مقصد نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں جیسے لوگ دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق چھین کر دولت جمع کر لیتے ہیں، پھر حج کر آتے ہیں، عمرے دو کر آتے ہیں سال میں، اور سمجھتے ہیں کہ جی بس لوگ سمجھیں گے یہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، یا ان کا خیال ہے کہ چلو جرم تو کیا تھا، نیکی کر لی، اب عمرہ کیا، حج کیا، معاف ہو گیا۔ ان کا کیا خیال ہے، کیا اللہ دیکھ نہیں رہے؟ سود لے لیتے ہیں اور پھر حج بھی کر آتے ہیں، ناجائز طریقے سے دولت جمع کر لیتے ہیں، وسائل کا ناجائز استعمال کر لیتے ہیں، عہدہ و اقتدار ہو تو لوگوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، طاقت و قوت ہو تو چوری ڈاکہ کر لیتے ہیں، اور اس پر نیکی کا غلاف بھی چڑھاتے ہیں، اور باہمی امور میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کوئی جواز مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں عموماً عوام میں ایک نکاح و طلاق کا جھگڑا ہے، طلاق دیتے وقت 3 پہ بھی نہیں رکتے، حالانکہ 3 طلاقیں ہیں اور ان کا بھی شرعی طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق دے اور پھر 1 مہینہ انتظار کر لے، 1 دور انتظار کر لے، شاید صلح ہو جائے یا کوئی تربیل نکل آئے، نہیں تو دوسری دے دے، پھر بھی اس کے پاس 1 مہینہ وقت ہے۔ 1 طلاق ہو اور عدت کے اندر 1 مہینے کے اندر صلح ہو جائے تو وہ میں صلح کافی ہے، اس کے لیے نکاح بھی شرط نہیں ہے۔ 2 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ نکاح ہو سکتا ہے، 3 ہو جائیں تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جاہل 7 دیتے ہیں، یہ 3 تو طلاقیں تھیں، 7 تو 4 جو دیں وہ مذاق اڑایا احکام الہی کا، وہ الگ گناہ ہو گیا۔ پھر دینے کے دوسرے دن پھر اسے حلال کرانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں،
پھر کوئی نہ کوئی دین فروش مل جاتا ہے، اسے پیسے دے کر وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں، یا جھوٹ بول کر فتویٰ لکھا لیا، لوگوں کے سامنے تو سرخرو ہو گئے، لیکن کیا اللہ کے نزدیک یہ درست ہو جائے گا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہے؟ آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کس کو کیا پتہ، کوئی نہیں کسی کو خبر، یعنی لوگوں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا، اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، ڈاکخانے میں پیسے لوگ رکھتے تھے، اب بھی لوگ رکھتے ہیں، شاید ڈاکخانے کی شرح سود بینک سے زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ کافی خوشحال ہیں، تو آپ کیوں سود لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں سود کھاتا تو نہیں ہوں، میں تو سود لے کر غریبوں میں بانٹ دیتا۔ تو میں نے کہا جی غریبوں پر بھی حرام حلال میں امیر غریب کی تمیز تو نہیں ہے، جو حرام ہے وہ غریب کے لیے بھی حرام ہے، حرام امیر کے لیے بھی حرام ہے، جو حلال ہے وہ امیر کے لیے بھی حلال ہے، غریب کے لیے بھی حلال ہے۔ تو آپ نے غریبوں کو ضرور حرام کھلانا، یہ کون سا جواز ہے؟ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو حرام دینا یہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرمایا لوگ نیکی کا غلاف چڑھانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کو تو کوئی خبر نہیں، انہیں کوئی ان کے کردار کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا قیامت کو حساب لوگوں نے لینا ہے، یا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے، ایسی نہیں ہے۔ بات حقائق پر ہوگی، نیتوں پر ہوگی، ارادوں پر ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت قلبی ارادے کو کہتے ہیں کہ کردار قلبی ارادوں کے ساتھ جانچا جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا سفر کر کے بیت اللہ شریف آئے گا، اس کے لباس سے، اس کے حلیے سے، پریشان بالوں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ بڑا سفر کی صعوبتیں کر کے آیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرے گا، بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، وہ اتنا دور سے سفر کر کے محنت مشقت کر کے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پکارے گا تو جواب نہیں ملے گا۔ فرمایا اس کا کھانا سود کا ہوگا، اس کا لباس حرام کا ہوگا، کھانا حرام کا ہوگا، اخراجات حرام کے ہوں گے، اسے کوئی جواب نہیں ملے گا، اس کا آنا نہ آنا، بلکہ الٹا گستاخی ہے کہ حرام کے وسائل پر نیکی کا غلاف چڑھایا جائے، تو یہ تو اور جرم ہے، الگ جرم بن جاتا ہے، الٹا گستاخی ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت حال سے کسی کو کیا خبر، ایسا نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دے دی؟ یہ دور تک چیزوں کو دیکھ نہیں جاتا؟ تو جس نے نگاہیں بانٹی ہیں، ہر ذی روح کو دیکھنے کی قوت دے دی ہے، جو نگاہیں بانٹ رہا ہے جو ہستی، وہ خود نہیں دیکھ رہا۔ جس نے تجھے نگاہ دے دی اور تو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، یہ کھری ہے، یہ کھوٹی ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے،
تیرا کیا خیال ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ تجھے تو اس نے 2 آنکھیں دے دیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تجھے زبان دے دی، تجھے ہونٹ عطا کیے، ایک ایسا نظام بنایا کہ آنکھ ایک چیز کو دیکھتی ہے، دماغ اس کو سوچتا ہے، دماغ اس کا نام وضع کرتا ہے، لفظ بناتا ہے، زبان پہ لفظ آتا ہے تو اس کی ادائیگی ہونٹ کرتے ہیں۔ کسی کے ہونٹ سیدھ ہو تو زبان بھی چپ ہو جاتی۔ ایک اتنا وسیع نظام بنا دیا کہ پل بھر میں سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ذرا نگاہ پڑی کسی پر، فوراً دماغ نے وہ فائل نکالی، فوراً زبان پہ آیا، ہونٹوں سے لفظ ادا ہو گیا۔ 20 سال بعد ایک چہرہ دیکھا، اور دماغ نے ایک فائل کھولی، یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں فوراً اس کا زبان پہ نام آیا، ہونٹوں سے ادائیگی ہو گئی، وہ تم فلاں ہو۔ ایک چیز دیکھے مدتوں ہو گئی تھی، مدتوں بعد دیکھا، او یہ تو فلاں چیز تھی، میری کھو گئی تھی۔ تو تمہیں کتنی عجیب و غریب قوتیں دے دی۔ زمین کی گہرائی سے ایک چیز نکلتی ہے، تمہارا دماغ سوچتا ہے، اس کی حقیقت وضع کرتا ہے، وہ زبان پہ آتی ہے، الفاظ ڈھلتے ہیں، پھر وہ ہونٹ اسے ادا کرتے ہیں اور کہتے ہو یہ تیل نکلا ہے، یہاں سے پانی نکلا ہے، یہ سونا نکل آیا، یہاں سے چاندی نکلی ہے، یہ لوہا ہے، یہ تانبا ہے، یہ ریت ہے، یہ مٹی ہے، تمیز کر لیتے ہو نا۔ تو جس نے تمہیں یہ قوتیں دے دی ہیں، اس ہستی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کھرا کھوٹا نہ دیکھے گا؟ یا اس کے سامنے جو تمہارا کردار ہے اس میں کتنی تاریکی ہے، کتنی روشنی ہے، کتنا حق ہے، کتنا باطل ہے، کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھرا ہے، اس کی نگاہ میں نہیں آئے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ ساری قوتیں عطا کر کے، دل جیسا عظیم خزانہ دے کر، جس میں برائی اور بھلائی میں تمیز کی قوت رکھ دی، دماغ کو اس کے تابع کر دیا، زبان کو اس سے جوڑ دیا، ہونٹوں کو ان سے وابستہ کر دیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، اور دونوں راستے واضح کر دیے، یہ برائی ہے، یہ نیکی۔ اور یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ جاہل سے جاہل ان پڑھ بندہ بھی برائی اور بھلائی میں تمیز کرتا ہے، رات اور دن سے واقف ہے، گرمی اور سردی کو جانتا ہے۔ جس طرح ہر بندہ گرمی سردی میں فرق محسوس کرتا ہے، دن رات کا فرق، اسی طرح ہر بندہ برائی اور بھلائی کو جانتا ہے۔ باریکیاں یا اس کی تحقیق یہ کام علماء کا ہے، لیکن بنیادی طور پر نیکی اور بدی کا فرق ہر کوئی سمجھتا۔ ہر فرد میں اللہ کریم نے احساس رکھ دیا ہے، ہر سینے میں دل دے دیا ہے، اور فرمایا ہر سینے میں ہم نے ایک ہی دل دیا ہے، یعنی ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ قربان ہو سکتا ہے، یا اللہ پہ ہوگا یا غیر اللہ پہ ہوگا، ایک ہی دل ہے اس کے پاس، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دے یا دنیا کو یا دنیاوی لذات کو دے، دونوں طرف نہیں دے سکتا، دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے، ہر ایک کے پاس ایک ہی دل ہے، ایک طرف ہی دے گا۔ تو اتنی نعمتیں جس نے بانٹ دی مخلوق کو، اس خالق کی عظمت کا کیا اندازہ ہے۔
ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، آپ کسی سے پوچھنے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بھلا کیا ہے برا کیا ہے، مجھے خبر ہے کس نے خلوص سے کام کیا، کون میرے ساتھ دو کھیل رہا ہے۔ آپ جس بندے کو ان پڑھ، جاہل، گنوار یا چرواہا یا جنگلی سمجھتے ہیں، اس سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا میں جانتا ہوں کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے۔ ہر بندے کو ایک درجہ شعور کا عطا فرمایا ہے، احساس عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، بھلے اور برے کو جاننے کی، اور اس کے آلات اور ذرائع، دل، دماغ، نگاہ، زبان، ہونٹ، الفاظ، ادائیگی، کیا کیا عطا کر دیا ہے۔ تو جس ہستی نے اتنی نعمتیں اپنی مخلوق میں بانٹی ہیں، اس کے کمال کی کیا انتہا ہوگی؟ تم اس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان پر دونوں راستے واضح کر دیا۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا جس کے ہوش سلامت ہو، دماغ کام کرتا اور اسے نیکی بدی میں تمیز نہ ہو۔ وہ جانتا ہے یہ برا کام ہے یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ زیادہ نفاست سے، زیادہ باریکی سے جانتا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر جس طرح رات دن، گرمی سردی، سفید سیاہ ہر کوئی جانتا ہے، اسی طرح بھلا برا بھی ہر کوئی سمجھتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اسے تو گھاٹی عبور کرنا مشکل لگتا ہے، اس نے گھاٹی عبور نہیں کی۔ گھاٹی کہتے ہیں تنگ پہاڑی راستے کو، جسے ہم درہ بھی کہتے ہیں، وادی بھی کہتے ہیں، لیکن وادی اور درہ تقریباً گھاٹی کا مترادف بن جاتا ہے۔ تنگ راستہ، دونوں طرف بلند پہاڑ ہوں جو عبور نہ کیے جا سکتے ہوں، جن کے اوپر سے گزرنا بہت مشکل ہو، تو ان کے درمیان کوئی نیچی جگہ ہو جس سے راستہ ہو، اسے گھاٹی یا درہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ گھاٹی عبور نہیں کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ اللہ کریم نے مثال دی ہے کہ خواہشات دنیا طے نہیں ہوتی، یہ بہت بلند پہاڑ ہے۔ اگر کوئی خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو یہ اتنے بلند پہاڑ ہیں کہ چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، آسانی سے تو نہیں چڑھے گا، پہاڑ چڑھنا آسان تو نہیں ہے، مشکل سے گھسٹتا پٹتا گرتا پڑتا زخمی ہوتا چڑھتا رہے گا، چڑھتا چڑھتا راستے میں مر جائے گا، عبور نہیں کر سکتا۔ دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، خواہشات دنیا ہیں، ایک طرف دولت کی ہوس ہے، دوسری طرف اقتدار کی ہوس ہے، دونوں ایسے عجیب پہاڑ ہیں کہ عبور نہیں ہوتے۔ درمیان میں ایک راستہ ہے، گھاٹی ہے، درہ ہے، اس سے آرام سے گزرا جا سکتا ہے، مشکل ہے، گھاٹی ہے، درہ ہے، لیکن پہاڑوں کی نسبت بہت آسان ہے۔ یہ وہ گھاٹی عبور نہیں کرتے، اس سے نہیں گزرتے، یہ ہے شریعت کا راستہ جو منزل پر پہنچاتا ہے۔ دو بلند پہاڑوں میں سے اس تنگ راستے میں سے گزر جاؤ تو اپنے منزل پر، اپنے گھر پہنچ جاتا ہے بندہ۔ ان پہاڑوں کو عبور کرنا، ان سے گزر کر اس طرف جاؤں گا تو یہ تو طے نہیں ہوتے، پھر انہی پر لڑتے بھڑتے زور لگاتے محنت کرتے مر جاتا ہے، گھر نہیں پہنچ پاتا۔
تو فرمایا یہ لوگ وہ گھاٹی عبور نہیں کرتے، اور جانتے ہیں گھاٹی کیا ہے؟ فق و رقبہ، لوگوں کو آزادی دلانا غیر اللہ کی گرفت سے۔ جہاں اللہ کی مخلوق کو مجبور و بے بس کر دیا جائے، وہ اللہ کے احکام پر آزادی سے عمل نہ کر سکتے ہوں، ان کے قوانین غیر شرعی بنا دیے جائیں، ان کا نظام غیر اسلامی کر دیا جائے، ان کی معاشرت معیشت غیر اسلامی کر دی جائے، ان کی تہذیب میں بے لباسی اور برہنگی کو رواج دیا جائے، بے حیائی عام کر دی جائے، ان کی معیشت میں سود بھر دیا جائے، انہیں حرام کھانے پہ مجبور کیا جائے، وہ حلال ذبیحہ نہ کھا سکتے ہوں، ان کی آزادی سلب کر لی جائے، تو ان غیر اسلامی غیر شرعی قیدوں سے بندوں کو آزادی دلانا سب سے پہلے سب سے بڑی نیکی، کہ اللہ کی مخلوق کو اس کا وہ حق واپس کیا جائے جو اسے اللہ نے دیا ہے، کہ وہ چاہے تو ایمان قبول کرے، نہ چاہے تو کفر پر رہے، لیکن کوئی اسے مجبور کر کے کفر پہ نہ رکھے۔ ایسا نظام نہ ہو جو اسے مجبور کر دے برائی پر۔ اس کا بڑا آسان سا ترجمہ کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے کہ جو لوگ لوگوں کی غلامی میں ان کو چھڑانا۔ غلامی کا رواج تو عہد جاہلیت میں تھا، لوگ کسی بھی غریب کو، کسی بھی مسافر کو، کسی بھی بندے کو پکڑ کر آگے بیچ دیتے تھے، غلام بنا دیتے تھے، اور وہ بھی درست ہے کہ ان غلاموں کو آزاد کرانے کی اللہ کریم نے بڑا درجہ رکھا۔ اسلام میں بھی غلام بنائے گئے، اب بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے ان لوگوں کو غلام بنایا جو اسلامی ریاست کے خلاف، اللہ کی حکومت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں اور میدان میں شکست ہو جاتی ہے، قید ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ سزا دی کہ ان کی آزادی سلب کر کے انہیں غلام بنا دیا جائے۔ لیکن ان کے انسانی حقوق غلام اور آقا کے برابر رکھے۔ فرمایا جو خود کھاؤ غلاموں کو وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، جو کام وہ نہیں کر سکتے اس کا انہیں حکم نہ دو۔ پھر ہر قدم پر حکم دیا کہ یہ غلطی کرو تو غلام آزاد کرو، ثواب کے لیے، نیکی بڑھانے کے لیے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا۔ جو لوگ اسلام پہ اس کا طنز کرتے ہیں، ذرا ان کی فوجوں نے جہاں جہاں علاقے فتح کیے، مفتون لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا وہ دیکھیں، کس طرح بے دردی سے، ظلم سے آج تک وہ کچل رہے ہیں، مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، آبرو ریزی کر رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے تو ایک مہذب طریقہ اختیار کیا تھا، اور پھر قدم قدم پر غلاموں کی آزادی کا حکم دیا، بلکہ جو جہاد میں اولین جہادوں میں غلام بنے بھی تھے، فاروق اعظم کے عہد میں آخری غلام تک بھی آزاد ہو گیا تھا، اس کے بعد کسی کو غلام بنایا نہیں گیا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اصل غلامی یہ ہے کہ جہاں قوموں کو، ملکوں کو کافرانہ نظام میں جکڑ دیا جاتا ہے، جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک اسلام کے مقابلے میں۔ غلامانہ نظام کی قید میں کتنی مخلوق ہے، غیر مسلم ممالک میں تو سارے ہی ان کے نظام باطل ہیں، کافرانہ نظام ہے۔
56 کے قریب مسلم ممالک ہیں، ان میں کتنے میں اسلامی قانون ہے؟ اللہ کا قانون کتنے ممالک میں؟ عرب کے علاقے کے چند ممالک ہوں گے جن میں پورا نہیں تو کم از کم حدود تو نافذ ہیں، الحمدللہ کچھ تو ہے۔ باقی ممالک میں کہاں ہے اسلامی قانون؟ پاکستان میں کہاں ہے؟ معیشت سودی نظام پر ہے، عدلیہ انگریزی نظام پر ہے، سارا حکومتی نظام جو ہے وہ غیر اسلامی ڈھانچہ ہے، غریبوں کو لوٹا جاتا ہے، نظر نہ آنے والے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جو ٹیکس نظر آتے ہیں، امیر آدمی سے انکم ٹیکس لیا جاتا ہے یا یہ وہ تو سامنے ہے۔ بجلی جلا رہے ہیں، بجلی کی قیمت 10 روپے ہے، 15 روپے ساتھ ٹیکس ہے، یار یہ پھر جب قیمت آپ لے رہے ہیں پھر کس بات کا ٹیکس ہے؟ لیکن وہ الگ سے ہے، یہ سرچارج ہے، یہ فلاں مختلف ناموں سے اوپر بھی اسے قیمت میں داخل کرو، جب لے رہے ہو تو قیمت لو، نہیں جی قیمت تو اتنی ہے، ٹیکس اتنا ہے۔ کمال ہے بھائی، تیل کی قیمت اتنی ہے، اس پر ٹیکس اتنا ہے، ہر چیز پہ یہ ہے۔ یہ تو نظر آتے ہیں نا، جو انویزیبل جنہیں کہتے ہیں، دکھائی نہ دینے والے، یعنی چیز کارخانہ بنتی ہے، کھیت میں اگتی ہے اس پہ ٹیکس ہے، وہ سڑک پہ آتی ہے لے کے جو آتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، کارخانے میں جہاں بنتی ہے ٹیکس ہے، منڈی میں فروخت ہوتی ہے، آخری دکاندار تک وہ سارے ٹیکس دیتے دیتے وہ سارے اس چیز پر پڑتے رہتے ہیں۔ تو جب گاہک خریدنے جاتا ہے اس پر تقریباً 80 سے 90% ٹیکس لگ چکا ہوتا ہے۔ اب ہم 100 روپیہ دکاندار کو دیتے ہیں، وہ ہمیں چیز 10 روپے کی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہوگی۔ مہنگائی کہاں ہوئی؟ مہنگائی تو نہیں ہے، تیرے 90 روپے تو ٹیکس میں چلے گئے، قیمت چیز کی تو 10 روپے ہی گئی نا۔ یار مطلب چھوٹے سارے بچے بھی لیے پھرتے ہیں موبائل فون، آپ 100 روپیہ دیتے ہیں تو 35 روپے غالباً اس میں سے وہ لے جاتے ہیں، ہے جی؟ آپ کہتے ہیں یار 100 روپیہ جلدی ختم ہو گیا، کہاں 100، آپ کا تو تھا ہی 65، وہ تو جمع کراتی 35 تو اس میں سے وہ خلاص ہو گئے۔ تو یہ جو نظر نہ آنے والے ٹیکس ہیں، یہ کھربوں روپے جب جمع ہو گئے تو کہیں ملامت مل دی، یہ سڑک بن گئی، یہاں آپ کے سکول کی دیوار، اس پہ پھر بڑا سا بورڈ لگ رہا ہو، افتتاح ہو رہا، فیتا کاٹ رہا، یہ جی وزیر اعظم صاحب نے آپ پر احسان کیا، یہ ایم پی اے نے احسان کیا، یہ ایم این اے نے احسان۔ یار کسی نے باپ کے گھر سے بنائی ہے، کھربوں روپے ہم سے لے لیے تو چند لاکھ کا کوئی دے دیا اس میں سے لوٹا کے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہو، اور ہم ہیں بے وقوف ہیں، ہمیں بنانا کسی نے کیا ہے؟ کوئی حکمران ہو، یہ ضروری نہیں کہ آج کے کوئی حکومت کوئی حکمران ہو، کیا وہ گھر سے کچھ دیتے ہیں؟ کوئی اپنے پلے سے کچھ دیتا ہے؟ او جی فلاں ملک سے ہم نے اتنا قرضہ لے لیا، دیکھو آپ کو خوشحال کر دیا۔ خدا کے بندے وہ قرضہ دینا کس نے ہے؟ حکمران دیں گے؟ وہ یہی نہیں غریبوں نے دینا ہے نا، تو پھر کون سا احسان کر رہے ہو؟ یہ کون سا احسان ہے؟ میں آپ سے کہوں جی ہم نے سارے بچے گروی رکھ کر اتنے کروڑ قرضہ لے لیا، سکول کی عمارت بڑی شاندار بن جائے گی، تو بچوں کی جان ساری عمر کون چھڑائے گا؟ تو آپ نے ساری ریت کو گروی رکھ کے قرضہ لے لیا، پھر اس پہ تالیاں بڑا کمال کیا، یار کو خدا کا خوف کرو۔ فرمایا تمہارے یہ رویے ایسے ہیں جیسے تم سمجھتے ہو کسی نے دیکھا ہی نہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو،
جس نے تمہیں نگاہ، سوچنے کی قوت، بولنے کی طاقت، زبان، ہونٹ عطا کیے، اس سے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم عجیب لوگ ہو، پہاڑوں پہ چڑھتے رہتے ہو، وادی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فلقتحم العقبہ، انہوں نے وادی عبور نہیں کی۔ وما ادراک ما العقبہ، اے مخاطب تجھے خبر ہے وادی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردنوں کو آزاد کرانا، انسان کو وہ حقوق لے کر دینا جو اللہ نے اسے عطا کی۔ اس مالک الملک نے ہر ایک کو زندگی دی، وجود دیا، ہاتھ پاؤں دیے، چہرہ دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی رشتے دیے، گھر دیا، اولاد دی، مال دیا، نیکی اور بدی کی تمیز دی، پھر نیکی کی تربیت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء بھیجے، پھر اختیار دے دیا کہ تو چاہے تو نیکی کر، چاہے تو برائی کر، میرے پاس تجھے آنا ہے۔ اب کسی کو کیا حق ہے کہ اسے باندھ کر، جب نیکی پہ باندھ کر آپ نہیں رکھ سکتے تو برائی پر کیسے باندھ سکتے ہیں؟ ہمارے حکمران اور ہمارے حضرات جب تقریریں کرتے ہیں تو اس پہ بڑا زور دیتے ہیں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی کسی سے زبردستی نمازیں نہیں پڑھا سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی سے زبردستی اسلام قبول نہیں کرا سکتا۔ جو کلمہ پڑھے گا اسے نماز پڑھنی پڑے گی، اس سے پڑھائی جائے گی۔ ہاں کلمہ کوئی زبردستی نہیں پڑھا سکتا۔ جو فوج میں بھرتی ہوگا اسے پریڈ کرنی پڑے گی، جو فوج میں بھرتی نہیں ہوتا کوئی اس سے پریڈ نہیں کرا سکتا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے زبردستی، یہ معنی نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لو اور کام کافروں جیسے کرتے پھرو اور آپ کو پوچھے ہی کوئی نہیں۔ جو کلمہ پڑھے گا اسے اسلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو فوج میں بھرتی ہوگا اسے وردی بھی پہننی پڑے گی، اسے پریڈ بھی کرنی پڑے گی۔ ہاں کلمہ پڑھنے کا اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین کو نہیں مسلط کر سکتا کہ زبردستی کلمہ پڑھائے۔ نہ کلمہ پڑھے پھر نہ اس پر نہ نماز فرض نہ روزہ فرض موج کرے۔ آپ کسی غیر مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اس پر فرض ہی نہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو یہ جائز ہے کہ سود کھانے پہ مجبور کیا جائے۔ یعنی اگر نیکی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تو برائی پر مجبور کرنے کا کیا جواز ہے کہ پورے ملک کی معیشت سودی کر دی جائے، پورے ملک میں غیر اسلامی قانون جاری کر دیے جائیں، پورا عدالتی نظام غیر اسلامی ہو، پوری حکومتی مشینری غیر اسلامی کر دی جائے، اور پھر اللہ پناہ دے پھر ان اسمبلیوں کو اور ان قوانین کو جو آپ نے اپنی مرضی سے گھڑ کے بنا انہیں مقدس بھی کہا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دین کے لیے تو زبردستی نہیں ہے، بے دینی کے لیے آپ زبردستی کیسے؟ یہ تو زبردستی مسلط ہے نا۔ تو فرمایا فق و رقبہ، نیکی کیا ہے؟ انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق واپس دلانا بنیاد۔ اب یہ کیسے نیکی ہوگی کہ دوسروں کو حقوق دلا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے اپنے اللہ کے حقوق پورے کرے گا، اپنے انسانی حقوق پائے گا، وہ دوسرے کو دلا سکتا ہے۔ جو پہلے دین پر عمل کرے گا، اپنا نماز روزہ حج زکوٰۃ پورا کرے گا، وہ دوسرے کو حقوق واپس دلائے گا۔ جس کے پاس اپنے نہیں ہیں دوسرے کو کیا دے گا؟ تو گویا نیکی یہ ہے کہ خود بھی بندے آزاد ہو، کفر کی آلائشوں سے آزاد ہو، اور دوسرے بندوں کو بھی کفر کی آلائشوں اور پابندیوں سے آزاد کرائے۔ فرمایا گھاٹی عبور کرنے کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ فق و رقبہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس کے وہ حقوق دلائے جائیں
جو اللہ کریم نے اسے عطا کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔